يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ناظرین کرام، پروگرام تحفہ رمضان المبارک کی اس آخری قسط میں آپ تمام لوگوں کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتے ہیں. آج جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں عرض کی جائیں گی وہ ہے ماہ سیام کا پیام اہل ایمان کے نام. ناظرین کرام، آج رمضان کی آخری تاریخ ہے. ہمارے وہ بھائی لاکھ مبارکباد ہیں جنہوں نے یہ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں گزارا. دن کے روزے رکھے، رات میں تراویح کی نمازیں ادا کی، قرآن کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے زنگ خوردہ دلوں کو جلا بخشا. شب قدر میں عبادت کا اہتمام کیا، آخری عشرہ کا اعتکاف کر کے خوب نیکیاں کمائیں. پورا مہینہ اپنے نفس اور زبان پر قابو رکھا، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کو برا بھلا کہا، نہ کسی کی غیبت کی، نہ چولی وغیرہ کھائی. غریبوں اور مسکینوں کی دلداری کی، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کیا. فرض زکوٰۃ کے علاوہ کثرت سے صدقہ خیرات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کی. روزہ داروں کو افطار کرایا اور بھوکوں کو کھانا کھلایا. ضرورت مندوں کی دستگیری کی اور کمزوروں کو سہارا دیا. شب و روز اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار کیا اور خود کو جہنم سے آزاد کرانے کی پوری کوشش کی. اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور خوف پیدا کیا. اس مبارک ماہ کے ایک ایک لمحہ کو قیمتی سمجھ کر اس کی پوری قدر کی. اپنا وقت فواحش و منکرات میں ضائع نہ کیا. اس مہینے کی حرمت کا پورا لحاظ رکھا. لغو اور بیہودہ کاموں اور بری باتوں سے خود کو دور رکھا اور ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کی. جن بھائیوں، بزرگوں اور عزیزوں نے رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں گزارا وہ واقعی قابل رشک اور لائق ستائش ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اچھا بدلہ دے اور اجر جزیل سے نوازے. آمین. اسلامی بھائیوں، جہاں ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو فریضہ عائد کیا، جو ذمہ داری ہمیں دی تھی، اس کو حتی المقدور ادا کر کے ہم اس سے عہدہ برآ ہو رہے ہیں، تو وہیں دوسری جانب ہمیں ان بابرکت ایام اور مبارک لمحات کے رخصت ہونے کا بھی بےحد غم ہے. اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ ہم میں سے کس کو نیکیوں کی یہ فصل بہار نصیب ہوگی. بہت ممکن ہے کہ اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہم اپنی زندگی کے دن پورے کر لیں اور ہماری زندگی کا چراغ گل ہو جائے اور اس مبارک مہینے کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ ور ہونے کا پھر ہمیں کبھی موقع نہ مل سکے. سامعین، کل صبح عید ہے. مسلمان عید کے لیے، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں حاضر ہوں گے. بڑا دل فریب منظر ہوگا، بڑا خوشنما منظر ہوگا. ہمارے جن بھائیوں نے اس مبارک مہینے میں محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بھوک و پیاس کی شدت برداشت کی، اپنے آرام کو تج کر شب بیداری کی ہے اور راتوں میں تراویح کی نمازیں پڑھی ہیں، 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح خوش کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے چہرے کل عیدگاہ میں تر و تازہ ہوں گے، پرنور ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں عید کے دن بجا طور پر خوشی منانے کا حق حاصل ہوگا. لیکن اسی عیدگاہ میں کچھ ایسے لوگ پہنچیں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، بے رونق ہوں گے. یہ وہ بدقسمت لوگ ہوں گے جنہوں نے اس مبارک مہینے کی قدر نہ کی. انہوں نے
نہ رمضان کے روزے رکھے، نہ نمازیں پڑھی، نہ تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کیا، نہ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہوئے، بلکہ انہوں نے اس مہینہ کو لہو و لعب میں گزارا، فواحش و منکرات میں گزار دیا۔ جس طرح 11 مہینے وہ اپنی زندگی کو گزارتے تھے، اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کو بھی گزار دیا۔ ایسے لوگ عید کے دن، کل کے دن شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے، اور انہیں حقیقت میں عید کے دن خوشی منانے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ برادران اسلام، رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ہمیں یہ پیغام دیے جا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، جس طرح تم نے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، آئندہ بھی نیکیاں کمانے کی یہ سرگرمیاں جاری رکھنا۔ دیکھنا، رمضان ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھنا کہیں تمہاری نمازیں وقت سے بے وقت نہ ہوں، یعنی جس طرح رمضان میں وقت پر نمازیں ادا کرتے تھے، اسی طرح رمضان کے علاوہ دنوں میں، رمضان کے علاوہ ایام میں نماز کو ان کے اوقات پر پڑھنا، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا، صدقہ اور خیرات کا سلسلہ بند نہ ہو، اس کو جاری رکھنا، صدقہ اور خیرات کرتے رہنا۔ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں دل کھول کر خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا، اسی طرح رمضان کے علاوہ مہینے میں بھی صدقہ اور خیرات کے سلسلے کو بند نہ کرنا، جاری رکھنا، اور ساتھ ہی ساتھ بندوں کے حقوق کا تو بڑا خیال رکھنا۔ خبردار، تمہاری ذات سے کسی کو ہرگز تکلیف نہ پہنچے، تمہارے زبان اور دل و دماغ کو کبھی بے قابو نہ ہونے دینا، اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا، فرائض، سنن اور مستحبات و نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے رہنا۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ رمضان ختم ہوتے ہوتے، رمضان مکمل ہوتے ہوتے شیطان تم پر غالب آ جائے اور تم نیکی کا راستہ چھوڑ کر معصیت کی ڈگر پر چل پڑو اور اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ روزہ دارو، خدا نخواستہ اگر رمضان کے بعد تمہاری زندگی بدل گئی اور تم فرائض سے غافل ہو گئے، مطلب یہ ہوا کہ نمازیں تم نے ترک کر دی، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا تم نے بند کر دیا، نوافل اور مستحبات سے تم نے منہ موڑ لیا، تلاوت قرآن چھوڑ بیٹھے اور اپنے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے لگے، اور ساتھ ہی حقوق العباد کا بھی خیال تمہارے دل سے نکل گیا اور اپنی حرکتوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے لگے، تو سمجھ لو کہ روزہ تمہاری اصلاح کرنے میں، تمہیں سدھارنے میں ناکام رہا۔ روزہ کا جو مقصد تھا، تمہارے دل میں جو تقویٰ پیدا کرنا تھا، روزہ کا جو مقصد تھا کہ تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرے، تمہاری اصلاح کرے، تو اگر تم نہیں سدھرے تو سمجھ لو کہ روزہ اپنے مقصد میں ناکامیاب ہو گیا اور تمہیں سدھارنے میں، تمہاری اصلاح کرنے میں ناکام رہا، اور اس کا مقصد، روزہ رکھنے کا مقصد پورا نہ ہوا۔ اس لیے یہ بھی اندیشہ ہے کہ تمہارا روزہ شرف قبولیت سے بھی محروم رہے گا، یعنی ممکن ہے کہ تمہارا روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہ ہو۔ خواہشات پر کنٹرول رکھنے کی جو تمرین اور مشق پورے ایک ماہ حاصل کی، اگر بعد میں خواہشات تم پر غالب آ گئی اور تم خواہشات کے غلام بن گئے، تو یقین کر لو کہ روزہ کا فائدہ آپ کو حاصل نہ ہوا۔ برادران اسلام، رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اس فضیلت کو پانے کے لیے ان 6 روزوں کا بھی اہتمام کیجیے گا۔ یہ روزے شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، مگر سہولت یہ ہے اور آسانی اس بات میں ہے کہ عید کے فوراً بعد ہی اسے رکھ لیں، تاکہ آپ کو اپنے معمولات میں تبدیلی نہیں کرنی پڑے، یعنی جو آپ کی عادت پڑی ہے وہ عادت کہیں غیر معمول نہ ہو جائے اور آپ کو اسی عادت کے ساتھ روزہ رکھنے میں آسانی ہو۔ لہٰذا عید کے فوراً بعد آپ روزہ رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ الہ العالمین ہم نے رمضان المبارک میں جو عبادتیں کی ہیں تو اسے قبول فرما، ہم نے جو نمازیں ادا کی ہیں ہمارے تراویح کو قبول فرما، ہماری قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرما، اور ان میں ہم نے جو چھوٹی موٹی اور معمولی صدقات و خیرات کیے ہیں ان کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی وہ تمام عبادات جو ہم نے رمضان میں کی ہیں قبول فرما، اور ان کے بھرپور اجر و ثواب سے ہم کو نواز۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔